السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام عمر تاج ہے۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہیں اور وہ ٹی ایل پی کی طرف سے MNA کی سیٹ پر نامزد ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال چال ہے سر؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک جی۔ اچھا سر، آج شروع کرنے سے پہلے ہم ایک حلف نامہ آپ کے ہر مہمان سے لیتے ہیں جو ہے ختم نبوت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں خود ہی کہتا ہوں کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں محمد عمر تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا حلف لے لیں۔ جی الحمدللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اچھا سر، آج ہم آپ کے پاس جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ الیکشن سیزن آ چکا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ عوام کے جو کثرت رائے سے سوال ہیں وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تعلیم اور پیشے کے بارے میں عوام کو تھوڑا سا آگاہ کریں۔ جی میری تعلیم جو ہے MA انگلش کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے لا کیا ہے اور لا ہی میرا پیشہ ہے۔ پریکٹس کرتا ہوں ادھر بورے والا اور ہائی کورٹ ملتان میں۔ سیاست میں آپ کب سے آئے ہیں؟ 2018 سے آئے ہیں یا ابھی 2023 میں فریش ہیں، یا کیا آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ جی سیاست میں تو میرے دادا ابو جو ہیں وہ 15 سال چیئرمین رہے ہیں، اس کے بعد میرے کزنز نے الیکشن لڑا۔ 2016 میں نے بار ایسوسیشن بورے والا میں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تھا اور جیتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں الیکشن کی تیاری بار میں کر رہا تھا، تو پھر TLP میں جو ہے جگہ بنی، تو میں نے TLP کے طرف سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ ہمیں اب چونکہ آپ MNA کے امیدوار ہیں TLP سے، تو عوام کو کچھ اپنا منشور کے بارے میں بتائیں کہ TLP کا منشور کیا ہے؟ TLP کا منشور جو ہے وہ اسلام، عوام اور پاکستان ہے۔ ہم پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے اور جس بنیاد پہ بنا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور ہم کلمہ طیبہ کو ہی اس پاکستان میں دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا نظام ہی رائج کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح آقا کریم نے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کہ ہر پارٹی ہیڈ کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کیا آپ بابا جی خادم حسین رضوی سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ بابا جی رضوی صاحب سے میری بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ بورے والا میں جب بھی بنیاد رکھی گئی تو الحمدللہ اس کا پہلا پریزیڈنٹ میں ہی تھا۔ تو ہم شروع دن سے ہی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں، اور بابا جی کے ساتھ بے شمار ملاقاتیں ہوئی، اور بابا جی کے قدموں میں کھڑے ہو کر فیض آباد کنٹینر پہ اسلام آباد خطاب کرنے کا موقع بھی ملا۔ اس کے علاوہ دیگر مواقع بھی ملے آپ کے ساتھ خطاب کے، اور بے شمار ملاقاتیں ہوئی۔ اچھا جی، اب آپ یہ بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے 2023 کے الیکشن میں، تو پھر آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ مطلب ایز اے پارٹی بھی، اگر پارٹی کی حکومت آتی ہے، اگر پارٹی کی حکومت نہیں آتی، تو اگر آپ الیکشن جیتے ہیں ایز MNA، تو آپ کی بورے والا کی عوام کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ جی ہماری پارٹی پالیسی تو یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہماری تو پالیسی یہی ہے کہ دین جو ہے وہ تخت پہ آ جائے اور نظام مصطفیٰ جو ہے وہ اس ملک میں آ جائے، اور اسی پالیسی پہ ہم کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے، ہار اور جیت تو ساتھ ساتھ ہی ہے، اگر آپ الیکشن ہارتے ہیں تو جو آپ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے یا کیا پلان ہے؟ مطلب جو لوگ دوسری پارٹی TLP سے پہلے PTI تھی، PMLN تھی یا پیپل پارٹی تھی، ان لوگوں سے ٹوٹ کے ہی آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا پاکستان میں بہت رول ہے، تھانے کچہری سسٹم، ہر طرح کے کام پڑتے رہتے ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، کل کو آپ کا الیکشن میں رزلٹ نہیں صحیح آتا، آپ ہارتے ہیں، تو جو آپ کے ساتھ جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو ہم جس کاز کے لیے نکلے ہیں اور جو ہمارا مشن ہے، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت، اس میں ہار ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو ہم جس کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس میں جیت ہی جیت ہے۔ اور جہاں تک رہی عوام کے کام آنے کی بات، وہ تو ہم اب بھی دل و جان سے عوام کے کام آتے ہیں، اور بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ہم پبلک کے کام آ سکیں۔ اور شروع دن سے ہی جب ہم الیکشن میں نہیں آئے تھے تب بھی ہم پبلک کے کام کرتے تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ خدمت کا سفر جو ہے ہم جاری رکھیں گے۔ جی صحیح۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کی کبھی سعد رضوی صاحب سے ملاقات ابھی ہوئی ہے جب سے انہیں امیر بنے ہیں؟ اور دوسرا کہ آپ کی پارٹی میں ٹکٹ سسٹم کیسے ہوتا ہے؟ کہ آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے یا الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد آپ کو ملے گا، یا آپ کو یقین دہانی ہو چکی ہے؟
جی سعد بھائی سے بھی میری بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بلکہ گزشتہ سال 8 مارچ کو بورے والا بار میں مجھے ان کی میزبانی کا بھی شرف ملا، اور بورے والا بار میں وہ تشریف لائے. تو اس کے علاوہ بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں عرس پاک پہ بھی، اور جہاں پہ بھی، چونکہ اب جنوبی پنجاب کی ذمہ داری ہے تو جہاں پہ بھی آتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنا، ان کی جو ہے سارے معاملات کو دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. جی اچھا، اگر جیسا کہ کراچی میں بھی ٹی ایل پی کافی سیٹس آئی ہیں اس دفعہ، ضمنی انتخابات میں بھی پہلے بھی، تو پنجاب میں وفاق میں اگر آپ کو امید ہے کہ ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ ہے جماعت، سیاسی جماعت پہلے 3 جماعتوں میں تو آتی ہے، تو کسی پارٹی کے ساتھ الحاق ہے آپ کا، یا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ جی دیکھیں، ہم تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان حکومت بنائے گی، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، ہمارے پاس کم سیٹیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اور قائد محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے یہ گزشتہ دنوں اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارا لحاق صرف قوم کے ساتھ ہے، ہم قوم کے مفاد کی بات کریں گے، اور اسلام کی بات کریں گے، اور آقا کریم کی عزت و نموز کی بات کریں گے. جی ٹھیک ہے. آخر پہ اگر آپ اپنے جو ووٹرز ہیں حلقے کے بورے والا کی عوام، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. ایک اور سوال جو مجھے جس کا جواب دینا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ ٹکٹ کا ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہماری جو پی پی کی باڈی ہے وہ ریکمینڈ کر کے بھیجتی ہے. تو چونکہ میں شروع دن سے ہی ڈے فرسٹ سے تحریک لبیک کا پاکستان کے ساتھ ہوں، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوں، اور ہمارے امیر جنوبی پنجاب نے اور ہماری قیادت نے یہ سمجھا ہے کہ جو مخلص ساتھی ہیں، جو پرانے ورکر ہیں، ان کو میدان میں اتارا جائے. تو الحمدللہ امیر جنوبی پنجاب پیر سید سروت شاہ صاحب نے ہمارے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کی، اور اس بات کو سعد بھائی اور جو مرکزی قیادت ہے ان کے نوٹس میں بھی یہ بات ہے. اور دوسرا سوال آپ کا؟ حلقے کی عوام کے نام آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیں؟ جی حلقے کی عوام کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ 75 سال میں دیکھیں انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگائے ہیں، لیکن آج جو حالات یہ ہیں کہ آٹے کے لیے بھی ہم لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کسان کھاد کے لیے ہے، کسی کو میڈیسن نہیں مل رہی. تو آقا کریم کا دین جو ہے وہ جب تخت پہ آئے گا تو انشاءاللہ سب مسائل حل ہوں گے. تو پھر عمر جیسا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی اگر حکمران ہو تو وہ ان کو دین کہتا ہے کہ وہ گندم کی بوری جو ہے وہ اپنی کمر پہ اٹھا کے گھر چھوڑ کے آئیں. تو دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور آج کے جو حکمران ہیں انہوں نے، اگر ہم دیکھیں کسی کوئی مرزیوں کو بہن بھائی کہہ رہا ہے، کوئی بتوں پہ لڈو آ رہا ہے، کوئی جناب علی مندر اور گردوارے بنا رہا ہے، کوئی قادیانیوں کو بہن بھائی کہہ رہا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں. اور مساجد کے سپیکر اتارے جا رہے ہیں، علماء پہ جو ہے فورس شیڈول اور پرچے کاٹے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں جو ہے اس دین اسلام قسم پرسی کی حالت میں ہے، ہمیں دین اسلام کی بقا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اچھا، ابھی ریسنٹلی آپ نے کال دی تھی مہنگائی مارچ کے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ پورے پاکستان میں تھی تو وہ کیا کامیاب ہوئی ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں یا ڈیزل کی قیمتیں یا جو دوسری اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اس میں کمی کی کوئی آپ کو کال ملی ہے، کوئی آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی ہم نے تحریک لبیک پاکستان نے مہنگائی کے خلاف جو ہے شٹر ڈاؤن سٹرائیک کی کال دی تھی، وہ الحمدللہ بہت کامیاب رہی ہے اور بھرپور عوام کا رسپانس ملا ہے. لیکن انتظامیہ نے، مقتدر اداروں نے، حکمرانوں نے جو ہے وہ تاجروں پہ پریشر ڈالا کہ جو ہے آپ اپنی دکانیں کھولیں. اس وجہ سے جو ہے بعض جگہ پہ جزوی طور پر ہڑتال ہوئی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہماری سٹرائیک جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. اس کے بعد ہمارا مزید جو ہے ہمارے قائد محترم نے اعلان کیا ہے کہ 3 مارچ کو ہم ہر پریس کلب کے سامنے، ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے، اور ہماری یہ جدوجہد جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ مہنگائی کا طوفان تھام نہیں جاتا. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ تھے ٹی ایل پی کے امیدوار برائے قومی اسمبلی. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے اظہار خیال ہمارے ساتھ کیا.